فوجی عدالتوں سے سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرموں کو سزا سنا دی گئی۔ جناح ہاؤس حملے پر بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان خان نیازی کو 10 سال قید بامشقت۔ سزا پانے والے مجرم جی ایچ کیو AIMH راولپنڈی پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان پر حملوں میں ملوث تھے۔ قلعہ چکدرہ، بنو کینٹ، PF بیس میاوالی اور فیصل آباد میں ISI آفس پر حملہ آوروں کو بھی سزا سنا دی گئی۔ فوجی عدالتوں نے تمام سزائیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سنائی۔ ISPR نے واضح کر دیا، کہا تمام مقدمات کی سماعت متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر لی گئی ہے۔ آئین کے مطابق مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم میں ثابت قدم ہیں۔ کی فون کی لوکیشنز، ان کی موقع پہ موجودگی ثابت ہے، ہر چیز روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ حملہ آور تھے، انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہوا ہے، ملک کے اندر رول آف لا اسٹیبلش ہوگا اور آئندہ کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ ملک کے اندر انارکی پھیلائے۔ سانحہ 9 مئی کے مجرمان کو شواہد کی بنیاد پر سزائیں سنائی گئیں۔ جن مجرمان کو سزائیں سنائی گئیں یہ توڑ پھوڑ میں ملوث تھے۔ 9 مئی کے مجرمان کا فیئر ٹرائل ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا دارڑ کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں کسی عالمی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ فیصلوں کے خلاف مجرمان کو اپیل کا حق حاصل ہے۔ دنیا بھر میں فوجی عدالتوں کا نظام موجود ہے، تمام شعبوں میں آئین و قانون کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں۔ سزاؤں کے خلاف انفرادی طور پر اپیلیں دائر ہوں گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا سانحہ 9 مئی میں کون ملوث ہے، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، پھر فیئر ٹرائل ہو۔ جوڈیشل کمیشن سے ہونے والا فیئر ٹرائل سب کو قابل قبول ہوگا۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے پٹیشن فائل کر چکی ہے۔ PTI کا اصولی موقف رہا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہ ہو۔ امید ہے سپریم کورٹ سویلین کے حق میں فیصلہ دے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے، ملٹری کورٹ سے سویلین کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے، سویلین کا ٹرائل سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کی بانی PTI سے ملاقات، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ شامل۔ صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر عباس نے بھی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے حتمی چارٹر آف ڈیمانڈ پر غور۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا مذاکرات کا ٹائم فریم جنوری تک ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات 31 جنوری تک مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ علیمہ خان بولی، بانی PTI مقدمات کا سامنا کر کے خود کو بے گناہ ثابت کریں گے، پھر باہر نکلیں گے۔ PTI ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ کر رہی ہے، دوسری جانب سول نافرمانی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے فتنے اور فتنہ پارٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی PTI قیادت پر تنقید، کہا آزادی کا نعرہ لگانے والے امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری، شہباز گل اور شہزاد اکبر جیسے غیر ملکی ٹاؤٹ اس مہم میں پیش ہیں۔ کسی ایک شخص کے بیانات پر کوئی رائے نہیں دے سکتی، داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے پابند ہیں۔ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گیرنل کے بانی PTI کی رہائی کے مطالبات پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ افغانستان میں فضائی کارروائی کے سوال پر کہا ایئر اسٹرائیک میں دہشت گردوں کو مارا، کارروائی ٹھوس شواہد پر کی گئی، بچوں کی ہلاکتوں سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر گیرنل کا ضمیر آج بھی غاصب صہیونیوں کے ساتھ ہے۔ رچرڈ گیرنل کے بیان پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا سخت رد عمل، کہا رچرڈ گیرنل کا انسانیت، انصاف اور قانون کی حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں۔
रिचर्ड गैलनेल का मुतालबा कुछ और, मकासद कुछ और होते हैं। ये सब चीन ब्लॉक को तोड़ने, ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिशें कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 13 खारजी जहन्नुम वासिल, 16 जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के अफसर मेजर मोहम्मद इदरीस जाम शहादत नोश कर गए। कार्रवाइयां बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में की गईं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अल्टीमेटली ये है कि हम जो टैक्स गैप्स हैं उनको हम जो लीकेजेस हैं इन द सिस्टम उनको एक मुनासिब तरीके के साथ उनको कवर कर सकें। टैक्सेस वसूली बेहतर बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज। किसी को हिरासा नहीं करेंगे, डाटा की बुनियाद पर काम करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान, कहा टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइजेशन के जरिए मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करना है। 3 साल में टैक्स तनासुब 9 से 13.5% तक लाना है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले, हर शख्स को अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। महंगाई 40 से सिंगल डिजिट में आ गई है। टॉप 5% में से जो 3.3 मिलियन लोग हैं, इसमें से 6 लाख लोग यानी 33 लाख में से 6 लाख लोग इसी कैटेगरी में फाइल कर रहे हैं और 620 अरब के करीब ये पे कर रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान, कहा 27 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। 1,90,000 अफराद को नोटिस जारी किए, जिस पर 38,000 ने रिटर्न फाइल किए। इस साल का टैक्स गैप 7.1 ट्रिलियन बनता है। साहिब हैसियत लोगों तक रसाई की कोशिश कर रहे हैं। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। इक़्तिसादी तरक्की, माशी खुशहाली में चीन का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद आज़म और माओ ज़ेडुंग के मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। आलमी अमन और खुशहाली के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम कर सकते हैं। डी चौक एहतजाज के मुकदमात में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद की 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी के खिलाफ तरनौल में 1 थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। ATC रावलपिंडी ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। शेख रशीद ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरदार अब्दुल रज़ाक खान एडवोकेट के जरिए दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि फर्द जुर्म के लिए ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। 95 गवाहान में से किसी ने भी शेख रशीद को नामजद नहीं किया। PTI KP में सरकारी जमात बनकर रह गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पंजाब के लीडरान हमारे सूबे में छुपे हुए हैं। विफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज का फैसला करना है। गवर्नर राज की शिक मौजूद है, जब विफाकी हुकूमत मुनासिब समझेगी लगाएगी। इमरान खान ने कोई कसूर नहीं किया तो वो रिलीज हो जाएगा, वो अदलिया रिलीज करेगी, कोई और उसे रिलीज नहीं कर सकता। जजेस के ऊपर अमेरिका असरअंदाज, उस पर मेरा नहीं ख्याल है हमारी अदलिया के ऊपर ऐसे असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर बानी PTI बेकसूर होंगे तो रिलीज हो जाएंगे। अमेरिका हमारी अदालतों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म जरूर बनेंगे। सूबे सिंध को उसके हक का बजट मिलना चाहिए।
اس سال رقم مختص کی گئی مگر ریلیز بہت سلو ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے سفارت خانے آمد، سفیر سے ملاقات میں طیارہ حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا حکومت پاکستان اور عوام آذربائیجان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آذربائیجان پاکستان کے درمیان مشترکہ مذہبی ثقافتی اقدار پر مبنی بھائی چارے کی مضبوط تعلقات ہیں۔ شام کی صوبہ طرطوس میں فورسز اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں میں شدید جھڑپیں، 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ جھڑپوں کا آغاز بشار الاسد کے ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کی گرفتاری کے دوران ہوا۔ شامی وزیر داخلہ کے مطابق محمد کینجو حسن گرفتاری کے لیے جانے والی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ کینجو کو بدنام زمانہ سید نایا جیل میں مظالم کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں پاسپورٹ کا بیک لاگ ختم ہو گیا۔ پاسپورٹ آفیسرز کے باہر موجود مافیا کے خلاف FIA کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے پاسپورٹ آفس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کراچی اور لاہور میں پاسپورٹ کے ماڈل سینٹرز بنانے کا اعلان، کہا 16 شہروں میں پاسپورٹ دفاتر 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں پاسپورٹ کا 6 ماہ کا بیک لاگ بھی دیکھا گیا۔ FIA امیگریشن ملتان کی کارروائی، عمرہ ویزا کے ذریعے 5 مسافروں کی یورپ جانے کی غیر قانونی کوشش ناکام، 5 ملزمان گرفتار۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کے سعودی عرب سے لیبیا اور سمندر کے راستے یورپ جانا تھا۔ ملزمان کا تعلق گجرانوالہ اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 1991 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,10,423 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران ایک موقع پر 2,500 پوائنٹس کی کمی بھی دیکھی گئی۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، اسکردو میں پارا -11، کوئٹہ -6 اور دیر -5 ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان کے ندی نالوں اور پائپ لائنوں میں پانی جم گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا راج، صبح کے اوقات میں درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، کئی مقامات پر موٹر ویز بند رہیں۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سر فہرست رہا۔ ادارہ ماحولیات کا بڑا اقدام، پاکستان کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ اسموک ٹاور نصب کر دیا۔ اسموک ٹاور 50,000 کیوبک فی گھنٹہ کی رفتار سے فضا کو صاف کر سکے گا۔ اسموک ٹاور کا کلینیکل لیب ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا۔